بات یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے تعریف جن باتوں میں کی ہے ان میں تو میں کروں گا نا. ہم تو مجھ سے مزاج ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی میں انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. باقی جہاں پہ ود ان ریلیجن ان سے غلطی ہوئی ہے تو میرے علاوہ تو میرے خیال کسی کا کلپ اس طرح ریکارڈڈ نہیں ہے بائی نیم مینشن کر کے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں جنتی لشکر والی بشارت, 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں. ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے, ایک طرف میری ہے. تو میں نے اس میں بتایا کہ ان کو غلطی لگی ہے اور ظاہر ابن تیمیہ کی وجہ سے لگی ہے. کانسٹنٹائن والی جو بشارت فٹ کر دی تھی تو میں نے اس میں بتایا کہ یار وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا. قسطنطنیہ تو اس میں موجود ہی نہیں, اور کیسر روم کا شہر تو ہمس تھا شام میں. وہاں پہ حملہ جو کیا تھا وہ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا حضرت عمر کے دور میں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمس والا اس لیے نہیں ہے کہ ہمس پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی کیسر روم نے ہمس چھوڑ کے قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا. چلے ہم بھی قسطنطنیہ شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے. تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے اب وہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا, وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا. اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی, وہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر. صحیح بخاری سے ابو ایوب انصاری والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے, اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے کئی حملوں میں شریک تھے. وہ کوئی ایک حملہ تو نہیں ہوا تھا. قسطنطنیہ تو پھر فتح بھی ان لوگوں سے نہیں ہوا, وہ تو جا کے 9ویں صدی ہجری میں جا کے فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں, جس پہ ترکی والوں نے پوری 3 گھنٹے کی فلم بنائی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ ترکیوں کی فلم بڑی زبردست آئی ہے 3 گھنٹے کی, کہ کس طرح جو ہے وہ یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ اب وہ ہے استنبول جسے کہتے ہیں, اسلام ان بلک. اسلام آباد کو اگر آپ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کریں استنبول بنتا ہے. تو مسلمانوں نے اس کا نام پر استنبول رکھ دیا تھا قسطنطنیہ کا. تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا جو ہے وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر, انہوں نے کیا تھا. علادہ سے اس پہ ریسرچ پیپر بھی ابو عبداللہ جابر دامانوی صاحب کا آیا ہوا ہے. تو یزید تو اس میں ہے ہی نہیں تھا, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد ابن ولید تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا, اور اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ ہمیں حدیثیں سناتے تھے بس. اور دوسرے والے حملے میں ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے اور وہ فوت ہوئے. تو جس حملے میں وہ زندہ تھے وہ پہلے والا حملہ ہوگا, جس میں فوت ہوئے وہ دوسرے والا, اگر 2 بھی لشکر گئے ہوں. اس پہ تو زبیلی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا. تو یہ خام خواہ وہ اگر انہوں نے کر دیا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو وہ علمی لیول ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے تو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ بھجوائے تھے, ان کے گھر تک یہ پمفلٹ پہنچے. تو باقی دیکھ لیں ان کے اس عمل کا نقصان ہی ہوا ہے نا. ایک غلط چیز پہ انہوں نے سٹانس لیا, پھر جب ان سے دلیل مانگی تو ویسے وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, جب دلیل مانگی تو کہتے ہیں امام غزالی نے فرمایا. تو امام غزالی تو وہ کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں جو آپ کے نزدیک شرک ہے. اور دوسری طرف بریلوی ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو وہ پنڈی کے مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے تو غزالی نالائق کیوں نہیں ہے, جس نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قتل حسین کو یزید کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے, تو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا ہے, اور جو ایسی تہمت لگا رہے ہیں وہ اس کی طرف خود لعنت پلٹ آئے گی. تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ڈاکٹر ذاکر کو نالائق کہہ رہے ہیں وہ جب یزید کے خلاف بولتے ہیں تو امام غزالی کی نظر میں وہ خود لعنتی ہیں. تو جرت کریں, یہ تو جرت کرنی چاہیے نا ان کو, جو بندہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے وہ کہے نہیں تو ہی لعنتی ہے. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. ہم امام غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے میں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں, اور بریلویوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. صحیح کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ اگلے دن ایک بندے نے نا کہا کہ جی آپ ساروں کو غلط کہتے ہیں تو آپ ہی ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا میں ٹھیک ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کتابوں کو فالو کریں. یہ سارے ہی غلط ہیں جی, سارے ہی غلط ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. آئے کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں مسلمان انکلوڈنگ میرے بارے میں کہ وہ 100% ٹھیک ہے, یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟
آپ یہ دیکھا جائے کریں کہ جو غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ غلطی ہے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں غلطی ہائی لائٹ نہ کریں, اچھائیاں بیان کریں. ان کو کہیں اچھائیاں اگر بیان کریں تو یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بزرگوں کی تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں, دوسروں کی تو غلطیاں بیان کرتے ہیں. تو سر 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, کیا دیوبندی اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں. تو 99 قتل تو انہوں نے بھی کیا, ہم نے ساتھ کہہ دیا کہ دیوبندی بھی غلط ہے, تو ایک ہی زیادہ کر کے سینچری پوری کی ہے نا. مدعا سارا ہمارے اوپر پڑ گیا, ہم تو پھر بھی اولو العلم قائما بالقسط ہے, انصاف پہ قائم ہے کہ نہیں دیوبندی بھی اس معاملے میں غلط ہے. تو کسی کو غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تکفیر کرتے ہیں. یہ لوگ جب غلط کہتے ہیں اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم غلط کہہ کے بھی پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یقین کریں جو مولوی میرے خلاف جمعہ پڑھاتے ہیں, میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, سامنے بیٹھ کے جمعے کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں. کتنے مولوی ہیں کہ میں مسجد میں انٹر ہوں, وہ اپنا موضوع چھوڑ کے میرے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں بھی گیا ہوتا ہوں. تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے, ہاں پتر سنا, تو ٹھیک ہے جی, غصہ اتار لیا, کیا ہوا, بات کر لی اس نے, دفن ہو گئی, آج دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے, ختم. کیا فرق پڑتا ہے یار. مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ مروان بن حکم ممبر پہ مولا علی پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا اور حسن حسین نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے. اللہ. تو سر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, ہم پہ نام لے کے تو کوئی لعنت نہیں کر رہا نا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جمعے میرے خلاف پڑھانے کے بجائے کہ مجھے نام لے کے بھی لعنت کرو نا, تب بھی میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا. یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے کہ ہم شریعت کو کہیں پہ کراس اس کی باؤنڈری نہیں کرتے, نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہے. کیونکہ ہمیں حکم ہے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان کا, صحیح بخاری 695, کہ نیکی کے کاموں میں باغیوں کا ساتھ دو, نماز مسجد نبوی میں باغیوں کے پیچھے پڑھو, برائی میں ان سے الگ رہو. حالانکہ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ تم غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو, نمازیں ان کے پیچھے نہ پڑھو, لیکن ان کو پتہ تھا ان نیکی کے کاموں میں تو آپ نہیں, تو ہم بھی نیکی کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں سر, اب بھی دیتے ہیں, آندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں.